حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پھلی پھولی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے اور ایک خدا کے بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے تھے۔ نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے بھری ہوئی تھی، بلکہ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے اور ان سے مرادیں مانگا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات جتا کر سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی اور بری راہ سے منع فرمایا جس پر وہ لوگ چل رہے تھے، اور ان کو یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف رجوع نہیں ہوئے تو تم پر عذاب نازل ہونے کا خطرہ ہے، اور کہا مجھے اللہ نے تمہاری طرف اپنا رسول بنا کے بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے احسانات جتلائے اور کہا تم کو چاہیے کہ ان بیکار بتوں کی پوجا چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو، اور میں تم سے کوئی اس کی اجرت نہیں مانگتا اور تمہاری ہی بھلائی کے لیے تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی 950 سال تک اپنی قوم میں واعظ و تبلیغ کی اور کوشش کی کہ وہ خدا کی عبادت کریں، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا، صرف چند لوگ ایمان لائے۔ اس قوم کی یہ سرکشی اور نافرمانی دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اے اللہ، میں تو اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں، اب تو ہی ان سے بتلا لے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی پکار سنی اور ان کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ، اور یہ بھی حکم دیا کہ دیکھنا اب کسی کی سفارش نہ کرنا اور ان پر عذاب ضرور نازل ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں لگ گئے۔ اللہ کے حکم سے جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو خدا نے حکم دیا کہ اپنے ساتھ ان لوگوں کو کشتی پر سوار کر لو جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھ لو۔ جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو خدا کے حکم سے موسلادھار بارش شروع ہو گئی، زمین پر پانی بھرنے لگا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ پانی بڑھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا پانی میں ڈوبنے لگا ہے۔ آپ نے اسے آواز دی کہ بیٹا ابھی بھی آ جاؤ تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ سکو، مگر اس نے جواب دیا نہیں، تم جاؤ، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ مگر پانی تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں ڈوب گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جوڑی پہاڑی کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب خدا کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تم پر اور وہ لوگ جو تم پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ اس طوفان میں دنیا کے تمام ہی لوگ فنا ہو گئے، صرف چند ہی لوگ زندہ بچے تھے۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، انہی کی اولاد اس وقت دنیا میں آباد ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو پلیز لائک اینڈ شیئر مائی ویڈیو، اور اگر آپ اس طرح کے اور واقعات سننا چاہتے ہیں دین پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن آن، تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم پہ مل سکے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔